ایک ایدا پوتے، اس کا مطلب خواجہ آصف کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ گدھے کو باپ بناتا ہے۔ یہ میں تمام میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ ہمارے سامنے ہمارے باپ، وہ ہمارے آباء و اجداد کے ہمارے انگلی اٹھا سکتا ہے تو وہ اس سے زیادہ بھیانک اور گھٹیا جواب ہم سے لے گا۔ ریانہ ڈار نے کہا تھا کہ اگر تم صفدر کی اولاد ہو تو فارم 45 لے کر آپ آؤ اور سیالکوٹ کے بازار میں اپنے فارم 45 لے کر آؤ، میں اپنے لے کر آتی ہوں۔ اور انہوں نے باب بلند کہا تھا کہ اگر تم پاس صفدر کی اولاد ہو، یہ نہیں گیا تھا۔ اب جنرل ضیاء کی تو معافی مانگی ہے، پاس صفدر کا اے پتر نہیں ہے۔ میں جتنا عزت اور احترام خواجہ آصف صاحب کا کرتا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں ان کو پاجی کہتا تھا، لیکن انہوں نے ایک اپنا بنا لیا ہے کہ وہ جب بھی کھڑے ہوتے اپوزیشن کی طرف انگلی کرتے ہیں اور ہمارے باپ ہمیں گالیاں دے کر وہ ہمیں مخاطب کرتے ہیں۔ اور اس کا میں ان کو ابھی میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارا باپ کون ہوگا، ان کا کون۔ اس سے زیادہ دکھ والی بات مجھے اسپیکر صاحب پہ ہوتی ہے کہ پوری اپوزیشن اور ہم ذاتی طور پہ جو ہے ہم اسپیکر صاحب کا احترام کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب جب گالی دے رہے ہوتے ہیں، اسپیکر صاحب مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے اسپیکر صاحب کو مسکراہٹ جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ چلے ہمارے تو باپ ہو گئے 3 جرنیل، 4، 5، 6، یہ تو ضیاء الحق کی معافی مانگ کے بیٹھے، انہوں نے اب ضیاء الحق کو باپ ماننا چھوڑ دیا کیونکہ وہ مر جو گیا ہے۔ ریانہ ڈار نے کہا تھا کہ اگر تم صفدر کی اولاد ہو تو فارم 45 لے کر آپ آؤ اور سیالکوٹ کے بازار میں اپنے فارم 45 لے کر آؤ، میں اپنے لے کر آتی ہوں۔ اور انہوں نے باب بلند کہا تھا کہ اگر تم پاس صفدر کی اولاد ہو، یہ نہیں گیا تھا۔ اب جنرل ضیاء کی تو معافی مانگی ہے، پاس صفدر کا اے پتر نہیں ہے، ایک ایدا پوتے، اس کا مطلب خواجہ آصف کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ گدھے کو باپ بناتا ہے۔ یہ میں تمام میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ ہمارے سامنے ہمارے باپ، وہ ہمارے آباء و اجداد کے ہمارے انگلی اٹھا سکتا ہے تو وہ اس سے زیادہ بھیانک اور گھٹیا جواب ہم سے لے گا۔ اس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کا باپ ایک ہوتا نہ وہ معافی مانگتا، نہ اگر وہ معافی مانگی تو پھر صفدر کی اولاد بن کے سیالکوٹ میں جاتا۔ اور اسپیکر صاحب آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہم نے آپ کی عزت رکھی ہے۔ 10 اراکین اس ایوان سے اغوا ہوئے ہیں، آپ نے کیا کیا آج تک؟ بلاول بھٹو صاحب یہاں پر آپ بڑی لیکچر دے کر گئے ہیں، ان سے پوچھنا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنائی تھی، ان 10 اراکین کا فیصلہ ہوا؟ دہشت گردی ہم اس دن سے چیخ رہے ہیں۔ اچھا نثار جٹ صاحب، آج خواجہ آصف صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے سوالات کے جوابات کیا ہو سکتے ہیں۔ مین مدعے سے توجہ ہٹائی گئی ہے، جو ہونا چاہیے تھا خواجہ آصف صاحب نے وہ ایکسپلین نہیں دیا آج۔ جی بہت بہت شکریہ۔ مجھے تو آپ کی سوال کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر کی، بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں، ہمارے ساتھ حوالے سے کیا انہوں نے کیا، چلے اب میرا پورا جواب لے جی پہلے اپنا سوال کا جواب لینا کہ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دھواں دار، دوسری جگہ جو مدعے سے انہوں نے بات ہٹانا تھی، بالکل وہ مدعے پہ آئے ہی نہیں۔ جو آپ کے پاکستان میں ایک ٹرین حادثہ ہو چکا ہے، جعفر ایکسپریس حادثہ جو ہو چکا ہے، یہ آپ یقین کریں کہ پورے پاکستان کی تمام ادارے، وہ چاہے پولیس ہو، چاہے ISI ہو، چاہے آرمی ہو، وہ اس کا فیلئر ہے کہ اتنا بڑا حادثہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو جانا، یہ حکومت کے لیے شرمناک بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانا۔ خواجہ آصف صاحب نے آج ہاؤس میں جعفر ایکسپریس کہ جو واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے وہاں پہ کیا نقصان ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنی شہادتیں ہوئیں، کیوں ہوئیں، اس کی بنیادی وجہ کیا بنی، ایک جملہ انہوں نے اس پر نہیں کہا، ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا، ماں سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ جی یہ PTI والوں کا باپ، PTI والوں کا باپ۔
میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے، میں جتنا عزت اور احترام خواجہ آصف صاحب کا کرتا تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں ان کو پاجی کہتا تھا، لیکن انہوں نے ایک اپنا بنا لیا ہے کہ وہ جب بھی کھڑے ہوتے اپوزیشن کی طرف انگلی کرتے ہیں اور ہمارے باپ ہمیں گالیاں دے کر وہ ہمیں مخاطب کرتے ہیں. اور اس کا میں ان کو ابھی میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارا باپ کون ہوا، ان کا کون. اس سے زیادہ دکھ والی بات مجھے اسپیکر صاحب پہ ہوتی ہے کہ پوری اپوزیشن اور ہم ذاتی طور پہ جو ہے ہم اسپیکر صاحب کا احترام کرتے ہیں. خواجہ صاحب جب گالی دے رہے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب مسکرا رہے ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اسپیکر صاحب کو مسکراہٹ جو ہے وہ زیب نہیں دیتی. چلے ہمارے تو باپ ہو گئے 3 جرنیل 4 5 6، یہ تو ضیاء اللہ کی معافی مانگ کے بیٹھے. انہوں نے اب ضیاء اللہ کو باپ ماننا چھوڑ دیا کیونکہ وہ مر جو گیا ہے. ریانہ ڈار نے کہا تھا کہ اگر تم صفدر کی اولاد ہو تو فارم 45 لے کر آپ آؤ اور سیالکوٹ کے بازار میں اپنے فارم 45 لے کر آؤ، میں اپنے لے کر آتی ہوں. اور انہوں نے باب بلند کہا تھا کہ اگر تم پاس صفدر کی اولاد ہو، یہ نہیں گیا تھا. اب جنرل ضیاء کی تو معافی مانگی ہے، پاس صفدر کا ایک پتر نہیں ہے، ایک ایسا پوتے ہیں. اس کا مطلب خواجہ آصف کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ گدھے کو باپ بناتا ہے. یہ میں تمام میڈیا پہ کہہ رہا ہوں. اگر وہ ہمارے سامنے ہمارے باپ، وہ ہمارے آباء و اجداد کے ہمارے انگلی اٹھا سکتا ہے تو وہ اس سے زیادہ بھیانک اور گھٹیا جواب ہم سے لے گا. اس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے. اگر اس کا باپ ایک ہوتا نہ وہ معافی مانگتا، نہ اگر وہ معافی مانگی تو پھر صفدر کی اولاد بن کے سیالکوٹ میں جاتا. اور اسپیکر صاحب آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہم نے آپ کی عزت رکھی ہے. 10 اراکین اس ایوان سے اغوا ہوئے ہیں، آپ نے کیا کیا آج تک؟ بلاول بھٹو صاحب یہاں پر آپ بڑی لیکچر دے کر گئے ہیں، ان سے پوچھنا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنائی تھی، ان 10 اراکین کا فیصلہ ہوا؟ دہشت گردی، ہم اس دن سے چیخ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا مسئلہ. آج میں ایک اور ایڈیشن کر دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں سخت نالا تھا شیر افضل مروت سے. میں یہاں پر ان سے سخت رویہ بھی اپنا چکا ہوں اور ان کی بات پہ نو کمنٹس بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا. لیکن جو آج اس نے تقریر کی ہے، آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت نے ایک پارلیمنٹیرین ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ دہشت گردی کیوں نہیں ایڈریس ہو رہی؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے کوئی تیر نہیں مارا، وہ اپنی عادت سے مجبور تھے. اب وہ ایک انگلی کھڑی کریں گے، ہم 4 انگلیوں سے اس کے باپ بتائیں گے کہ تمہارا باپ ہے کون. سر یہ جو اچھا ٹھیک